ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ دیکھو تفرقہ مت ڈالنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ یہ فرمائیے کہ ان تمام احکامات، ان تمام درس کے باوجود ہماری صفوں میں یہ فرقہ بندی یہ کیسے آ گئی؟ اسباب کیا ہیں؟ یہ جو فرقہ واریت ہمارے ہاں خاص طور پر زمانہ ماضی قریب میں بہت شدت اختیار کر گئی، اس کے اسباب ویسے تو بہت سے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو ام الاسباب ہے، تمام اسباب کی جڑ اور ماں، وہ ہمارا قرآن سے دوری اختیار کر لینا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت میں قرآن سے دوری کیوں پیدا ہوئی؟ میرے نزدیک سب سے پہلا مسئلہ تو بالکل طبعی تھا، نیچرل۔ اسلام کا ایک دور تھا تحریکی دور، انقلابی جد و جہد ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اسلام ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ ان دونوں ادوار کے تقاضوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلے دور میں ایک جذبہ جہاد، قربانی، اس کی اشد ضرورت تھی، جس کے لیے اصل ایمفیسس ایمان پر تھا، یقین پر تھا، جس کا سرچشمہ قرآن ہے، لہذا قرآن ہی اوڑھنا بچھونا تھا۔ ریاست کے دور میں آنے کے بعد اصل مسئلہ قانون کا بن گیا، اور قانون ظاہر بات ہے کہ اس کا بڑا حصہ جو ہے اسلامی قانون کا، قرآن مجید کا تو شاید ایک پارے کے برابر بھی وہ اتنا ہنہ بنے آیات کے جن سے احکام اخذ کیے گئے، لیکن اصل جو باڈی آف رولز اینڈ ریگولیشنز آئی ہیں وہ حدیث اور پھر اس کے اندر مرتب ہونے والی فقہ۔ تو ریاست کے دور میں آ کر حدیث اور فقہ پر جو توجہ ہے مرکوز ہو گئی، قرآن کچھ بیک گراؤنڈ میں فیس ہوا۔ تیسرے مرحلے میں جب اسلام نے بقول علامہ اقبال امپیریلزم کا دور کا آغاز ہوا، اب یہ ملوکیت تھی، چاہے وہ بنو امیہ کی خلافت کہلاتی ہے اور چاہے وہ بنو عباس کی اور چاہے پھر آل عثمان کی، یہ سب ملوکیت تھی، اور علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں اسے عرب امپیریلزم سے تعبیر کیا۔ اب آ کر حکومت کی طرف سے باضابطہ کوشش ہوئی کہ قرآن کو پیچھے ڈال دیا جائے، اس لیے کہ قرآن مستکبرین کی جو مذمت کرتا ہے، مترفین کی جو مذمت کرتا ہے، سرمایہ داری کی جو مذمت کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ حکمران طبقے کو پسند نہیں تھا کہ قرآن کی یہ تعلیمات عوام میں ہوں، لہذا انہوں نے جان بوجھ کر راستہ کھولا کہ مغرب سے یونانی فلسفہ اور یونانی منطق آ کر اور مسلمانوں کو الجھا دے اور وہ اسی کے اندر بالکل غلطاؤں پیچا ہو کر رہ جائیں، قرآن سے ان کی دلچسپی نہ رہے۔ چوتھے یہ کہ جب عالم عجم جو ہے وہ اسلام میں آیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زبان عربی تو نہیں بنی، اگرچہ مغرب کی طرف اسلام گیا ہے تو اس نے ساری زبانوں کو ختم کر دیا اور عربی ہی افریقہ کے شمالی حصے کی سب کی زبان بن گئی۔ مشرق کی طرف چلا ہے تو ایران میں موجود تھا، ایران کی زبان، فلسفہ، ادب، اس کی شاندار تاریخ تھی، لہذا عربی وہاں پر گین نہیں کر سکی گراؤنڈ، اور اس سے آگے معاملہ بھی جو چلا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ فارسی ہی اصل زبان رہی ہے ہندوستان میں بھی۔ قرآن مجید پھر عوام کے لیے نہیں رہا، اس کا مصرف یہ ہو گیا کہ پڑھو اور ثواب حاصل کر لو یا ایصال ثواب کر لو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ بآیات اشترا کار جنی نیس کے از یاسین او آسا ببیری، مرتے ہوئے شخص کو یاسین سنا دو تاکہ آسانی سے جان نکل جائے، اور اس طرح فرقہ واریت کی جڑیں مضبوط ہوتی اب چلی چونکہ ساری توجہ ہو گئی فقہ پر، اور اس میں اگلا مرحلہ جو آپ نے ذرا بات تھوڑی سی کاٹ دی وہ تقلید جامد، چونکہ جب علم جو ہے موجود نہیں رہا اور اس کی طرف توجہ نہیں رہی تو اب تقلید اس کا لازمی نتیجہ تھا۔ اس سے وہ چیز ہمارے ہاں فوسیلائز ہو گئی تقلید کی وجہ سے۔ پانچویں مرحلے میں آ کر ہمارے ہاں، اور یہ ریسنٹ معاملہ ہے، سیاسی وجوہات بھی ہوئی ہیں قرآن سے دور ہونے کی اور اختلافات پیدا کرنے کی۔ سب سے پہلے صفوی حکومت ایران میں شیعہ، اور آل عثمان ترکی کی عثمانی خلافت سنی، ان کے درمیان جب کلش رہی کئی صدیوں تک۔ ریسنٹلی ایران کے عوامی انقلاب کے بعد خطرہ محسوس ہوا عرب ممالک کو اور بادشاہتوں کو کہ یہ طوفان ہمیں بہا لے جائے گا، تو ایک جواب میں رد عمل شروع ہوا اور بہت سی جماعتوں کو سپورٹ کر کے کسی کو ایران سے، کسی کو سعودی عرب سے یہاں لڑایا گیا ہے۔ جن نکات کی جانب ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، نشاندہی فرمائی، 5 نکات، اس جانب اب اس طرف آپ کی کیا رائے ہے؟ اس جانب ہم اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ارشاد۔ کیونکہ جو یہ جتنی گفتگو ہے سب اپنی جگہ بامعنی اور مفید ہے،
لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت کا جو اس وقت بھوت سوار ہے اور جس طرح سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس میں اگر ہم مذہب کو ایک اور پہلو سے دیکھیں کہ مذہب ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن اور اپنی سوشولوجی میں اپنی اس کی کازز دریافت کرنے کی کوشش کریں فرقہ واریت کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ کامیاب ہوں گے یہاں فرقہ واریت کو کنٹرول کرنے میں اور اس کی تشخیص کرنے میں۔ بہت اچھا۔ پہلی جو بات ہے، ہم کور پوائنٹ کہیں گے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے قرآن سے دوری کو فرمایا، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے، عرض کریں گے کہ عدم علم، بنیادی طور کے اوپر عدم علم جو ہے وہ فرقہ واریت کی بنیاد ہے۔ اب عدم علم کے بہت سے پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود اپنا مسلک یا اپنا مذہب جس کے لوگ پیروی کرنے والے ہیں، خود اس کی تعلیمات سے ناواقف ہیں کہ کن مسائل میں خاص طور کے اوپر جو دوسرے کو زک پہنچانے، دوسرے فرقے کے خلاف بات کرنے، دوسرے کو کافر قرار دینے، اس کے بارے میں خود ان کے مسلک کے علماء کا کیا نظریہ ہے اور کس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ خود اپنے مذہب سے ناواقف ہے، پھر دوسرے کے مذہب سے جس کے لیے رائے زنی کی جا رہی ہے، جو بنیاد بنتی ہے فرقہ واریت کی اور تشدد کی، کہ جس فرقے کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں، کافر قرار دے رہے ہیں یا بدعتی اور ضال قرار دے رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی پوری معلومات نہیں ہیں، صرف جو لوگوں سے سنا لیا اس کے اوپر اپنے لوگوں نے بنیاد رکھ دی۔ محسن صاحب، اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ عوام تحقیق نہیں کرتے بلکہ تقلید کرتے ہیں، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے علماء کے ذریعے؟ حقیقت میں جب برٹش کلونیلزم یہاں آیا ہے، وہاں ایک عجیب چیز کی بنیاد اس زمانے میں پڑتی ہے، وہ یہ کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی کے نام کے اوپر اہل تشیع نے اہل تسنن کے خلاف اور اہل تسنن نے اہل تشیع کے خلاف کتابیں لکھی۔ اس کے ٹائٹل پہ صرف یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس کو سنی حضرات نہ پڑھیں، اس کو شیعہ حضرات نہ پڑھیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ زہر وہاں سے گھلنا شروع ہوا لوگوں کے ذہنوں میں، ایک دوسرے کو غلط قرار دینا، اس کے نتیجے میں یہاں مسیحیت پھیلی۔ یہاں پھیلی، اچھا ہوا برا ہوا اس کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں۔ اور آگے چلیے، پاکستان بننے کی جن حضرات نے مخالفت کی، مجلس علماء ہند اور یہ دیگر جو مذہبی جماعتیں تھیں، انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے ہی اقتدار کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے حضرات دو باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ یا تو براہ راست قبضہ کر لیا جائے، ورنہ جو حکومت ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ پاکستان کی 50-55 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مذہبی قوتیں کبھی اس طرح سے نہیں چھا سکی کہ وہ یہاں حکومت کو حاصل کر لیں، لہٰذا ہر دور میں دوسری بات ہے کہ مذہبی قوتوں کا چھا جانا الگ بات ہے، فرقہ سازی کو، فرقہ بازی کو، کفر سازی کو، فتووں کو پروموٹ کرنا وہ دوسری بات ہے۔ نہیں انیق بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہ جو حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہی ان چیزوں کو کہ فرقوں کو کافر قرار دینا، ان کے عقائد کے اوپر وہ کرنا، ان کے خلاف فتوے دینا، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس مقصد کے، اس کے پیچھے ٹوٹل پولیٹیکل مقصد ہے۔ ورنہ جب ہم فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس میں اس قسم کی نہ کوئی ہمیں تفریق نظر آتی ہے، نہ کوئی کسی کو کافر کہتا نظر آتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ٹوٹلی پولیٹیکل ایشو ہے۔ اچھا، پولیٹیکل ایشو میں بات کریں گے ایک پولیٹیشین سے، دیکھتے ہیں کہ اقبال حیدر صاحب اس موضوع پہ کیا کہتے ہیں۔ اقبال حیدر صاحب، محسن نقوی صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی تھی آغاز میں کہ عدم واقفیت کی بنیاد پر فرقہ بازی، عدم واقفیت، عدم علم، اس بنیاد پر، جس میں نے عرض کیا تھا کہ عوام تحقیق نہیں کرتے، تقلید کرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ کیا شیعہ سنی اور فرقے مسلمانوں کے صرف پاکستان میں ہی بستے ہیں؟ کیا ترکی میں شیعہ نہیں اور سنی نہیں؟ کیا سیریا میں، شام میں شیعہ اور سنی نہیں؟ کیا ملیشیا میں شیعہ اور سنی نہیں؟ کیا انڈونیشیا میں شیعہ اور سنی نہیں؟ اور ہمارا ملک کا جو ایک حصہ تھا بنگلہ دیش، کیا وہاں شیعہ اور سنی نہیں؟ کیا ایجپٹ میں شیعہ اور سنی نہیں؟ یا مختلف فرقے وہاں نہیں رہتے؟ تو کیا ہم یہ تصور کریں کہ وہاں یہ قتل و خون اور مذہبی جنونیت اور یہ وحشیانہ درندگی، یہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ
اہلیان ترکی قرآن سے قریب ہیں؟ یا جاوید صاحب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے دیگر مسلم ممالک کہ وہ زیادہ مہذب اور زیادہ، یا نقوی صاحب فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ باعلم ہیں؟ سر ایسی کوئی بات نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی مذہب کو سیاست میں استعمال کیا جائے گا تو اس کے لازمی نتیجہ یہ ہوگا، جب بھی آپ مذہب کو سیاست میں استعمال کریں گے اس سے انتشاری پھیلے گا، اور ایسی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. تبھی مغربی دنیا تب ترقی پا سکی جب انہوں نے کرسچینٹی اور یا چرچ کو پیچھے ہٹا دیا سیاست سے. اقبال حیدر صاحب نے کیونکہ گفتگو کو ایک دوسرے رنگ میں تو دوسرے اسی اینگل سے یہاں پر فرقہ واریت بڑھائی. ضیاء الحق نے اتنا بدترین زہر اس دور آمریت میں پھیلا ہے، اتنا ہماری سوسائٹی کو نقصان ہوا ہے. ہم تو انتہائی مہذب ملک تھے، کیا شیعہ سنی پہلے نہیں جس ترقی کی اور خوش جو زہر ڈیوائیڈ اینڈ رول ضیاء الحق کے دور میں پھیلایا گیا ہے فرقہ واریت کا، اس زہر کا سے نجات آج بھی ہم نہیں پا سکے. وہ کہ وہ رحلت فرما چکے ہیں، لیکن فرقہ واریت تو قتل و غارت گلی غیرت. یہاں ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کروں گا. میرے نزدیک یہ بات بداہتاً غلط ہے. یہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اگرچہ یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں فرقہ وارانہ شدت جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور سے شروع ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. سبب ضیاء الحق نہیں ہے، سبب ایران کا ریولوشن تھا، جس سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک طرف خطرہ ہوا سارے عرب ممالک کو، بادشاہتوں کو، اور اس کو کہ یہ ایک عوامی رو آ کر جو ہے بھاگ کے لے جائے گی. پاکستان میں بھی کچھ حضرات نے شیعہ ریولوشن امپورٹ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوا. سپاہ صحابہ نام کی کچھ تنظیم کبھی وجود میں تھی ہی نہیں، وہ جھگڑے تھے ہی نہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ آیا ہے اس لیے اس کا رد عمل تھا کہ جس کے نتیجے میں. ویسے میں ضیاء الحق صاحب کا کوئی مداح نہیں ہوں، میں نے صرف 2 مہینے ان کی شورا میں شرکت کی اور اس کے بعد مایوس ہو کر کہ جو کچھ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں یہ دکھاوا ہے، صرف اپنی حکومت کو جاری رکھنے کے لیے ایک بہانہ ہے، تو میں چھوڑ کر آ گیا تھا. لیکن یہ کہ اس ایشو پہ میں کہوں گا کہ اصل تاریخی حقیقت کو سامنے رکھیں. دی بیسک کاز از دی ریولوشن آف ایران اینڈ دی اٹمپٹ ٹو امپورٹ اٹ انٹو پاکستان. اور بڑی طاقتوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ایران کا انقلاب ایکسپورٹ نہ ہو جائے، اور جو قریبی میرا خیال آپ ٹریک اس طرف نہ بدلیں. میری رائے یہ ہے کہ اقبال حیدر صاحب کی گفتگو میں ایک بنیادی مغالطہ ہے. ارشاد. وہ نظریے کو بالکل ہسٹوریسائز کرنے میں میری رائے میں یہ ایک زیادتی اور علمی دیانت کو ملحوظ نہ رکھنے کا سبب بن رہا ہے. تاریخ کا سبب ہے، تاریخ سبب کو پروڈیوس کرتی ہے میری مرضی کے مطابق. تاریخ ایک ایسا گواہ ہے جو ہر ایک بات ہے جو آپ کو جو غلط ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں. انہوں نے ایک خاص انداز کے مطابق فرقے واریت کو پورے دین ایز سچ کا اظہار سمجھ لیا ہے. نہیں، جب آپ دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جب ویسٹ نے کرسچینٹی کو پولیٹیکل اداروں سے الگ کیا تب ترقی ہوئی. آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ دین انسان پر جس طرح کی گرفت رکھنا چاہتا ہے اس میں اس کا سیاسی سیلف بدرجۂ اتم شامل ہے. اس کے میرے سیاسی سیلف کی غیر موجودگی میں میری دنیاوی زندگی کی ایک بہت بڑی بنیاد کو آپ منہا کر کے مجھے دین سے متعلق ایک رومانٹیسائزیشن کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ میرے لیے ایکچوئل وابستگی. جب ہمیں مسلمان کی ڈیفینیشن پر بھی ہمیں اتفاق نہیں ہے مسلمانوں میں ہے. موضوع جو تھا وہ زیادہ براڈ تھا. جی زیادہ براڈ ہے. ہمارے ہاں مثلاً حنفیوں کے اندر دیوبندی بریلوی بحثیت مجموعی لی. بالکل ٹھیک ہے. محسن نقوی صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی تھی کہ ہم تاریخ کو ہاتھ نہیں لگاتے بلکہ ہم اس حدود و قیود میں رہتے ہیں. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اقبال حیدر صاحب کی اس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے شاید کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت کو عروج دیا گیا، سیاسی حکومتیں آئیں، انہوں نے اس کو
فیولنگ کی اس میں. محسن نقوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈکٹیٹرشپس آئیں تو انہوں نے فیول دیا. محسن نقوی صاحب. سیاسی نہیں, فوجی حکومتوں نے ہمیشہ اس کو بڑھایا. وہی پرانی انگریزوں کی روایت تھی, ڈیوائیڈ اینڈ رول, لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہو اور حکومت کرتے یہ رہو. تو پاکستان کی تاریخ سے بھی میرے خیال میں ناواقفیت ہے. ایوب خان نے کہاں بڑھایا؟ ایوب خان کے دور میں یہ فرقہ واریت نہیں تھی. تو پھر ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں ڈکٹیٹرز نے نہیں, بڑھایا. موجودہ ضیاء الحق کے دور سے یہ چلا. ایک بات کہے نا, ضیاء الحق کے دور سے یہ چلا ہے. آغاز اصل میں ضیاء الحق سے کر رہے ہیں. ضیاء الحق کے دور سے میں کہہ رہا ہوں, جس کا کہ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں. ٹھیک, محسن نقوی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم عرض کرتے ہیں اقبال حیدر صاحب کی بات میں ہم ایک اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اقبال حیدر صاحب نے یہ فرمایا کہ مغرب نے جب ترقی شروع کی, جب عیسائیت کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا, سیاست سے علیحدہ کر دیا. مذہب ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ, یہ تھا. بنیادی طور کے اوپر انہوں نے مذہب کو ایک طرف نہیں رکھا, بلکہ پاپائیت اور مذہب کا وہ طبقہ کہ جو مذہب کے نام کے اوپر اس طرح سے لڑتا ہے کہ فرانس میں فینسز لگانا پڑی, پیرس میں, کہ پروٹیسٹنٹس جو ہیں وہ کیتھولکس کے وہاں, کیتھولکس پروٹیسٹنٹس کے وہاں نہیں آ سکتے. تاریخی حقیقت ہے. تو اس کے بعد پھر یہ نتیجہ نکلا کہ جب مذہب کے نام کے اوپر کچھ تو خون ہونے لگے تو اس مذہبی طبقے کو ایک طرف رکھتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جیسا فرمایا کہ انقلاب ایران جو ہے, انقلاب ایران کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی, اس میں ایک چیز کا ہم اور اضافہ کرنا چاہیں گے. ارشاد. وہ یہ کہ جب یحییٰ خان والا الیکشن ہوا ہے, اس وقت یہ نتیجہ سامنے آیا اور اس بات کو واضح طور پہ سمجھا گیا کہ شیعہ اس ملک کی ایک کافی بڑی آبادی ہے, اور اگر کسی پارٹی کو وہ سپورٹ کریں گے تو وہ جیت جائیں گے. اور جب بھٹو صاحب کے لیے سمجھا گیا کہ وہ شیعوں کی سپورٹ سے آئے ہیں. اس نے ایک بہت بڑا, اس نظریے نے ایک بہت بڑے فیکٹر کو جنم دیا, وہ یہ کہ ان کی پولیٹیکل پاور جو ہے اس کو توڑا جائے. انقلاب ایران کے بعد جو یہاں شیعہ پاکستان میں شیعہ سیاسی پارٹیاں بنی, اس نے ایک شعور کو پیدا کیا اہل تسنن میں کہ شیعہ ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی کے طور کے اوپر اپنے کو منوانا چاہتے ہیں, اور اس منوانے کے ان کی پولیٹیکل حیثیت جو ہے اس کو ایسا گورننگ نہ رہنے دیا جائے کہ وہ جس اس کو سپورٹ کریں وہ پارٹی جیتے. ان پارٹیز نے جو شیعہ پولیٹیکل پارٹیز بنی, انہوں نے مین اسٹریم سے اہل تشیع کو نکال کے ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی کی طرف لے کے گئے, اور اب یہاں وہ بنیادی طور کے اوپر ہمارے ملک میں جو کلچرل اور سوشیولوجیکل پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں, یہ مین تھریٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مذہب کے نام کے اوپر یہاں حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نظام چلانا. ٹھیک ہے, یہ تو بنیادی اسباب میں سے چند اسباب کی طرف نشاندہی ہوئی. انہوں نے شیعہ ووٹ کو اٹریکٹ نہیں کیا, اس کے لیے تدبیریں اختیار نہیں کی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آبادی بذات خود اتنی کم ہے کہ اس کی سپورٹ بنیاد نہیں تھی ان کی کامیابی کی. میں یہ ضروری نہیں کہ میں ان سے اتفاق کروں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ شیعہ سنی کی بات ہی نہیں ہے. بات ایک اور اس کا وجہ ہے فرقہ واریت. لیکن فرقہ واریت یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں نے فرقہ واریت کو ہوا دی. فرقہ واریت بالکل بڑھے گی جب بھی آپ ایک مخصوص فقہ یا مخصوص حلقے کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر مہاتر نے کہا تھا کہ مسلمان ہوشیار ہو جاؤ, تمہارے جو انتہا پسند مسلمان ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں آپ کے مخالفین اور دشمن, تاکہ مسلمانوں کو تباہ مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کے نام پر کر سکیں. ہینگ لگے نہ پھٹکری. انہوں نے یہ بھی کہا تھا, اور یہ بھی کہا سن 2000 میں, اور قرآنی آیت پیش کی تھی کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. لیکن اچھا, ہمارا موضوع کیونکہ اسی سے منسلک ہے, میں اس پر اقبال حیدر صاحب, ہم کیونکہ وقت ہمارا بہت محدود ہے, بہت ساری بات ہے. ایک کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے. آپ کے ملک میں اگر رواداری کو نہیں اپنایا گیا تو دیکھیے یہ جتنے انتہا پسند پرتشدد جہادی ہیں, ان کا ایجنڈا سرحدوں تک محدود نہیں ہوتا کسی بھی جہادی کا. کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ رواداری کی ضرورت ہمیں ہے, کیا جائے, اور یہ جہادیزم اور انتہا پسندی اور جبر اور تشدد کی جو لہر 9/11 سے پہلے تھی اس ملک میں, لوگوں کے گھروں, لوگوں کو منہ پر تیزاب بھی پھینکے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور خواتین کے, اور کوئی کسی نے جین یا
یا ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کلفٹن میں 7 جنوری سن 2002 کو وہاں پر اس پر حملہ بھی ہوا ہے، لیکن اس طرح کی اور سائن بورڈز کو کالا کرنا، موسیقی پر پابندیاں لگانا، تم یہ نہیں کر سکتے، یہ آڈینس بیسڈ خطاب ہے جناب، یہ نہیں آڈینس بیس تو ہے نا، آڈینس تھوڑی بنے گے، وہ ہماری گفتگو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں سے جب کا پہلو ڈھیلا ڈھالا نظام چاہیے آپ کو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جبر نہ ہو، جو جس کا مسلک ہے اس کو پوری آزادی ہو اپنے مسلک کے قائم و دائم رہے بھائی، ٹھیک ہے، اس پر وہ جانے اس کا اللہ تعالیٰ جانے۔ میرے نزدیک اس کے بالکل برعکس راستہ ہے فرقے واریت کو ختم کرنے۔ ٹھیک ہے، اور نمبر ایک بیک ٹو قرآن واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، جس آیت سے آپ نے آغاز کیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام کو ایک باقاعدہ نظام کی حیثیت سے قائم کیا جائے۔ یہ سٹیگنیشن ہے اسلام کی، اور سٹیگنیشن جہاں بھی ہوگی پانی کے اندر بدبو پیدا ہوگی۔ اسلام کا نظام جب چلتا ہے اس کے حوالے سے یہ چیزیں خود بخود سیٹ ہوتی ہیں کہ تمام فرقوں کو پرسنل لا میں مکمل آزادی، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی، بریلوی، سب کو جب ہم غیر مسلموں کو آزادی دیتے ہیں پرسنل لا میں تو ان سب کو بھی آزادی دیں، لیکن جو بھی اس ملک کا مرکزی نظام ہے وہ کسی فرقے کے حوالے سے نہ ہو، صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح، یہ 2 اقدامات ہیں کہ جس سے فرقے واری ختم ہوگی۔ اب یہ بہت ناراض ہو جائیں گے۔ تو کیا ایجپٹ اور ترکی میں اسلام نافذ ہے؟ وہاں تو کوئی فرقے واریت نہیں، وہاں بہت زبردست کوئی ڈکٹیٹرشپ فرقے ہے واریت جناب، نہیں ہے، نہ وہاں کوئی سیاست ہے، نہ وہاں کوئی سیاست ہے، ملیشیا میں بھی نہیں کرتا، بنگلہ دیش میں بھی نہیں کرتا، انڈونیشیا میں بھی نہیں کرتا، سر یہ وجہ نہیں ہے۔ احمد جاوید صاحب، اقبال حیدر صاحب، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی کی مثال پاکستان کے حالات و واقعات پر منطبق کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اتفاق کر رہے ہیں ان کی بات سے؟ میں تو جناب یہ طے کر چکا ہوں کہ ان کی کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ٹھیک، تو آپ کے پاس کوئی اختلاف نہیں، آپ اپنی بالکل پاکستان کے حالات و واقعات۔ آپ دیکھیں ایک میرے دینی ہونے کا مطلب ہے کہ میں ایک تمام پروفین کانسیپٹ سے لڑوں، جو ترقی کا نام رینگنا رکھے اس سے میں لڑوں، ٹھیک ہے نا؟ میں اس کے لیے اپنے ہونے کی قیمت دینے کو تیار ہوں کہ میں اپنے تصور کو عمل میں لاؤں، میں اس کے لیے خود نہ ہونا قبول کر سکتا ہوں۔ تو جو نظام آپ کے اندر سے سیلف ٹرانسینڈنس کی ارج ختم کر دے، اس نظام کو لیپا پوتی اور خوبصورت نقش و نگار سے سجانے کے لیے آپ ایک آخری مزاحمت جو انسانوں کے پاس ہے سیلف ٹرانسینڈنس کے ذریعے کے لیے طور پر، اس کو آپ الگ کر دیں۔ ہم آپ سے سوال یوں کرتے ہیں، گفتگو اس موضوع بہت ہو گئی کہ اپنے عقائد پر رہتے ہوئے ہم فرقے واریت سے کس طرح گریز کر سکتے ہیں؟ اس میں بنیادی نقطہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے قرآن و سنت کی بات کہی، اس میں تعبیر کے اختلاف کو ذات اور طبقات کا اختلاف نہ بنائے جائے، یعنی اسے اصول نہ بنائے جائے۔ ہاں، یعنی جو تعبیر کا اختلاف ہے وہ آپ اگر شاہ ولی اللہ کی کتاب جس کا اردو ترجمہ اختلاف امت کے اسباب کے شکل میں شائع ہوا ہے، وہ آپ پڑھیں تو وہ بہت ہی تھاٹ پرووکنگ بک ہے کہ عہد صحابہ میں رضوان اللہ علیہم کس طرح سے اختلافات ہوئے، تعبیر کا اختلاف، علم اور عدم علم کا اختلاف، پھر وہ اختلافات جو ہیں وہ تابعین میں، تبع تابعین میں، اور اس کے بعد ائمہ میں کس طرح سے آئے، اور پھر ائمہ مذاہب نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کس طرح سے رواداری کا وہ دیا، ثبوت دیا۔ تو ہمارا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرقے واریت کا ایک سدباب کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ تعبیر کا اختلاف ہے، یہ ذوات کا اور شخصیات کا اس کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ نتائج تو پورے معاشرے پر انتہائی مکروہ نتائج مرتب ہوئے پاکستانی معاشرے پر، اب بہتر کل کے لیے نشستن گفتن برخاستن کے علاوہ حکومتی سطح پر کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ تعلیم میں ابتدا سے عربی زبان کو شامل کیا جائے تاکہ ہمارے لوگ قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں، ٹھیک، کسی مترجم کی آنکھ سے نہ پڑھیں، ٹھیک، کسی مفسر کی آنکھ سے نہ پڑھیں، اپنی آنکھ سے پڑھیں، اور قرآن پھر جو جمع کرتا ہے
اس لیے کہ حبل اللہ جو کہی گئی اس آیت میں، تو حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض. یہ ہے اصل قرآن جو کہ حبل اللہ ہے، جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین، اس کو پکڑنے کے لیے. اور قرآن مجید کی طرف جو ہے تمام فرقے زیادہ توجہ مرکوز کریں. نمبر 3 یہ کہ اختلافی مسائل کو پبلک میں بیان نہ کیا جائے. اختلافی مسائل اپنے مدارس میں، اپنی مساجد میں بیان کر دی جائے، لیکن پبلک جو ہے پلیٹ فارم کے اوپر آ کر دین کے اس حصے کو مرکوز کیا جائے، فوکس کیا جائے جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے. اور 99% حصہ تو دین کا متفق علیہ ہے. یہاں تک کہ مجھے سب سے پہلے جب میں حج کے لیے گیا سن 62 میں، تو حیرت ہوئی کہ خانہ کعبہ کے گرد شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی کا پوری دنیا سے لوگ، اور وہ جو نماز کی پریڈ ہے اس میں کہیں رکھنا نہیں. وہی کھڑے ہونے کے بعد پھر رکوع ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے. اچھا زیادہ ہاتھ کسی نے اٹھا لیے، کسی نے ہاتھ زور سے کہہ دیا، جس سے کہ وہ فارمیشن نہیں ٹوٹتی. تو 99% نماز کا وہ ہے جو ہمارا متفق علیہ ہے. اب کوئی 1-2% کے معاملات ہیں ان کے اوپر اہمیت نہ ہو، تو اس سے گویا کہ ہمارے ہاں اور مقصد دیا جائے قوم کو. جب تک کہ ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں ہوگا قوم کے سامنے، منزل نہیں ہوگی، اس منزل کی طرف بڑھتے ہوئے اتحاد پیدا ہوتا ہے. اور وہ منزل وہ ہے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. ہم لوز کر گئے اس کی سائٹ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اختلافی بات آپ نے فرما دی. محسن نقوی صاحب آپ یہ فرمائیے، جیسا مولانا صاحب نے فرمایا کہ اختلافات کو پبلک نہ کیا جائے. حکومت کو کیا اس سلسلے میں قانون سازی کرنی چاہیے؟ کیا کفر کا فتویٰ ایک دوسرے پر بے دریغ ایشو کرنے والے مفتیوں کے خلاف حکومت کو عملی قدم اٹھانا چاہیے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے خیال میں ان سب باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک عمل نہ ہو. اس لیے کہ اگر ہم حکومت کے ڈر سے کچھ کہہ نہیں سکتے اور سمجھتے وہ ہیں کہ جو تشدد کا سبب ہے دوسرے کے اوپر، تو حکومت کے قانون سازی سے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اختلافات کو ضرور بتانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ اختلافات موجب کفر نہیں ہیں. اگر آپ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہاتھ باندھنا اور ہاتھ کھولنا یا نماز کی بیسک فارمیشن، ہم آپ کو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ فقہ میں ہاتھ باندھنا نماز میں ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص احتراماً ہاتھ باندھ لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوتی، وہ پڑھ سکتا ہے. اسی صورت سے ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہنا جو ہے وہ ہمارے مذہب میں واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر شیعہ علماء اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اہل تسنن سے تمہاری نماز اس طرح سے مختلف نہیں ہے کہ اس اختلاف سے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہوں یا کفر کا وہ ہو جاتا ہو، یا اسی طرح سے اور بہت سے نظریات ہیں کہ اگر اہل تسنن، علماء اہل تسنن یہ اپنے مدارس میں بتائیں کہ یہ اختلافات ہیں فقہی، لیکن اس سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا، تو ہمارا خیال ہے ان میں علم بڑھے گا اور اختلافات کی خلیج جو ہے وہ پٹے گی. عدم علم جو ہے وہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ یوں نماز پڑھ رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ ایسے روزہ رکھ رہا ہے، یہ ایسے کھول رہا ہے، اور وہ ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ اس میں سے کوئی بھی بات جو ہے وہ موجب کفر یا دوسرے کی جان کے اوپر یا اس کے عرض کے اوپر، اس کی ہتک کے اوپر منتج نہیں ہونا چاہیے. ان غیر ذمہ دارانہ مفتیوں کے تعلق سے کیا بات آپ کے ذہن میں ہے، کیا رائے ہے کہ جو غیر ذمہ دارانہ فتووں کے مرتکب ہوتے ہیں؟ فرقہ بازی، فرقہ سازی، تکفیر. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کیا جاتا تھا غیر مسلموں کو، اب تو مسلمانوں کو کافر بنایا جاتا ہے نا، غیر مسلم بنایا جا رہا ہے. ایسے افراد کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صرف یہ بات ایک چیز سے رک سکتی ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی نو مسلم جس کے اوپر مثلا ہم 10 سال سے محنت کر رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب محنت کر رہے ہیں یا دین سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جب فرقوں کے اس طرح سے اختلاف دیکھتا ہے کہ آج امام بارگاہ میں بم پھٹ رہا ہے اور کل جو مسجد میں فائرنگ ہو رہی ہے، تو کہتا ہے کہ ہمیں اس دین کو نہیں چاہیے کم از کم. اگر ہمارے علماء اہل تشیع، اہل تسنن، جو وہ لوگ کہ جو اس کا سبب ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ ہم دین کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، کہ وہ قومیں جو تعلیمات کی وجہ سے قریب آ سکتی ہیں وہ ان حرکات کی وجہ سے کبھی بھی اسلام قبول کرنے یا اس کے قریب آنے کو تیار نہیں ہوں گی. 9/11 کے بعد ہم آپ کو گنوا سکتے ہیں 100 کتابیں اسلامی کانسیپٹ آف جہاد سینونیمس ٹو ٹیررزم جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں،
اور اصل فلسفہ اور اصل چیز کیا ہے اس کے اوپر ایک کتاب بھی اتنے عرصے میں نہیں آئی. تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ چیزیں مفتیوں کے اوپر اور ان کے اوپر پابندی لگانے سے نہیں، ان میں شعور کو بیدار کرنے سے ہے کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ وہ مذہب کا اور ملت کا کتنا بڑا نقصان. اور اس شعور کی توقع ابھی تک آپ کو ہے؟ ہم کو توقع ہے، کیونکہ اگر علم بڑھے گا تو یہ قوتیں جو ہیں وہ جب روشنی آتی ہے تو جہالت خود ہی ختم ہو جاتی ہے. پچھلے 50 سال میں تو علم بڑھا ہے ہمارے پاس، لیکن یہ واقعات بھی نہیں، علم نہیں بڑھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ زیادہ کارنر ہوتا چلا گیا ہے، جو جس فرقے میں ہے، بلکہ جس فرقے میں بھی نہیں، جس مسلک میں بھی اور مسلک میں بھی نہیں، جس مسجد میں جانے آنے والا ہے اس سے باہر وہ نکلنا نہیں چاہتا. اس کا علم جو ہے وہ وہیں کے خطیب اور وہیں کی تعلیمات تک محدود ہے. اگر لوگوں میں مطالعہ بڑھایا جائے، علم بڑھایا جائے اور اس کو نالج کو ڈسیمینیٹ کیا جائے تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ قوتیں جو ہے وہ پسپا ہونے پہ مجبور نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح محسن نقوی صاحب نے فرمایا اور بہت اچھی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے کہ علماء کو یہ سمجھائیے کہ نماز اس طرح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، رفع یدین سے کچھ نہیں ہوتا، آمین بالجہر سے کچھ نہیں ہوتا. کیا علماء کو سمجھانا چاہیے یہ بات؟ میرے نزدیک اس ایشو پر تو تکفیر ہے ہی نہیں. کبھی بھی نماز کے ایشو پر اختلاف پر کسی کو کافر قرار نہیں دیا گیا، نہ شیعہ نماز کو نہ سنی نماز کو. وہ تو کچھ اور چیزیں ہیں. اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کو کہا جائے غاصبانہ خلافت تھی، تو اب کیا کرے گا ایک سنی؟ مسئلہ تو یہاں یہ آتا ہے. اور ناقابل قبول اس گفتگو سے علماء کو پرہیز کرنا کے چاہیے. اوپر کوئی سب و شتم کرتا ہے تو سنی کیا کرے گا؟ قابل مذمت. یہ پھر اس کے لیے قانون سازی ہونی اس کے لیے قانون سازی ہونی میں چاہیے. تو اس حد وزیر تک قانون جاؤں آپ گا، رہے ہیں میری اقبال تو حیدر صاحب. گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے فرقہ واریت بڑھ رہی ہے اور پاکستان کو انہوں نے بنایا ہوا ہے اکھاڑا مختلف فقہوں ممالک ہے. اگر سیاسی جماعتوں پر پابندی پر نفاذ عملی طور پر مؤثر ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی بھی غیر ملکی سے کوئی مالی امداد نہیں ملے، تو یہ نام نہاد مذہبی جماعتوں پر بھی کیوں نہیں پابندی کا اطلاق ہوتا. ایک بات ایک اور بھی ساتھ، نہ مسجد نہ امام بارگاہ میں کوئی بھی سیاسی مقصد یا کسی عبادت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہ استعمال ہو. دیکھیے یو اے ای بھی ہے اور اس سلسلے میں قانون سازی ہونی چاہیے. قانون سازی ہی نہیں صاحب، قانون سازی تو آلریڈی ہے، قانون کا اطلاق نہیں ہے میرے ملک میں. ایک اور بات میں کہہ دوں، سعودی عرب میں بھی پرسکرائب ٹیکس دیا جاتا ہے پیش امام کو کہ حضور یہ خطبہ آپ پڑھیے گا. یو اے ای میں بھی یہی ہے اور بحرین میں بھی یہی ہے، کویت میں بھی یہی ہے. یہاں جس کی جو مرضی آتا ہے. ویسے تو سیاسی لوگوں پر تو پابندی ہے کہ وہ فلانی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن مساجد میں جو زہر اگلا جاتا ہے اس کا کوئی سدباب نہیں ہوتا، چاہے وہ خلفائے راشدین کے خلاف ہو جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا، میں جو زہر اگلا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف توہین ہو یا حضرت علی کی توہین ہو. میرے نظر میں دونوں قابل مذمت اور ان کی سرکوبی نہ صرف مذمت بلکہ قابل سزا ہے. محسن نقوی صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی اور آپ نے تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی کی بات فرمائی. اور بھی بہت سی تجاویز ہیں سر. محسن نقوی صاحب، ڈی ویپنائزیشن میں جی بالکل اسلحے سے پاک معاشرہ چاہیے ہمیں. اسلحے سے پاک معاشرہ کے بغیر جب تک اسلحہ کی بھرمار ہے جی، اور وہ اسلحہ مسلمانوں پہ استعمال نہیں ہوگا. قرآن کریم سر وہ ہو ارشاد رہا ہے. میں نے 81 میں کہا تھا کہ یہ جو افغان اسلحہ ہے، میں نے یہ ریکارڈ کی بات ہے، 1981 میں یہ اسلحہ یہ گنے پھر ہم مسلمانوں پر بھی نافذ حکومت تھی تو فرقے 81 میں جماعتوں پہ پابندی کیوں نہیں؟ ہم نے تو بالکل ان کی حوصلہ شکنی کی، ہم نے تو کی. جی بالکل. وزارت قانون جب آپ کے پاس تھی اس زمانے میں آپ کا جو کردار اور آپ کا جو رویہ رہا اس پر گفتگو ہم فی الحال نہیں کریں گے. مسجد اور امام بارگاہ کو سیاسی مقاصد کے لیے یا کسی بھی مقصد صرف ڈی ویپنائزیشن ہونا چاہیے عبادت کے لیے. بالکل ٹھیک ہے اقبال حیدر صاحب، آپ کی بہت اچھی بات. اسلحہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر اسلحہ مسلمان پر اس کا استعمال نہ ہو. تجویز جاوید صاحب بہت اچھی ہے نا. قرآن کریم میں ارشاد ہے فتووں پہ پابندی. بنگلہ دیش میں بھائی انہوں نے پابندی لگائی ہے، ہائی کورٹ کا وہاں کے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے بنگلہ دیش میں. جی جی. کہ کسی مولوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ فتویٰ جاری کر دے کہ فلانی کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے یا حلال ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں تو ایسے ایسے فتوے چھپتے ہیں کہ
کسی سے پوچھے کہ یہ ٹی وی دیکھنا حضرت جائز ہے؟ ان کا نہیں بی بی، ٹی وی دیکھنا ہی نہیں، ٹی وی کا رکھنا بھی حرام۔ اب آپ لوگ بلا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، نہیں ہماری گفتگو، ہماری اقبال صاحب یہ گفتگو ہماری نہیں ہو رہی کہ صاحب خطبے کس طرح جاری ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی یہ بات بہت وزنی ہے، یہ بات بہت وزنی ہے کہ اسلحے سے پاک معاشرہ ہونا چاہیے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانی کو قتل کیا۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کفار پر تو شدت ہے، جہاد کے معاملے میں قتل تو ہو سکتا ہے لیکن آپس میں رحم دل ہیں مسلمان۔ محسن نقوی صاحب، آپ نے گفتگو کا رخ جس طرف لائے تھے وہ بہت قابل پذیرائی ہے۔ سرکار والا حقائق کا سامنا اگر کیا جائے جس سے امت مسلمہ گریزاں ہیں، یعنی کہ خلافت راشدہ ایک حقیقت ہمارے یعنی مسلمانوں کا بیشتر حصہ یعنی کثرت امت مسلمہ اس بات کو مانتی ہے کہ خلافت راشدہ پر ان کا ایمان ہے، تو کیوں نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو آج ایک بہتر اور بڑے حضرت حسن کا اضافہ کیجئے رضی اللہ تعالیٰ، جی میں خلافت راشدہ کو اگر وہاں تک حضرت حسن کا دور بھی اس میں شامل ہے، جی اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں محسن نقوی صاحب؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم اس پہ اصولی بات یہ کہیں گے کہ ہماری قوم تاریخ میں ماضی میں جی رہی ہے اور اس کو حال کی فکر نہیں۔ اگر آج تمام اہل تشیع یہ متفق ہو کے کہہ دیں کہ ان چاروں خلفاء کی، ان خلفاء ثلاثہ کی خلافت صحیح تھی، ہماری اور آپ کی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یا اگر آج اہل تسنن مل کے یہ کہہ دیں کہ اس دور میں فرض کیا کہ بہتر تھا کہ حضرت علی کو پہلے خلافت ملتی، تو بھی آج کے انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم ماضی میں رہنا چھوڑیں اور حال کی بات کریں کہ کس طرح سے ہے۔ اور ایک بات ہم اور عرض کریں گے کہ جو ہم نے عدم علم کی شروع میں بات کی تھی، یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی عدم علم کی وجہ سے۔ ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں بہار الانوار طب جدید جلد نمبر 22 باب نمبر 8، 19 حدیثیں ائمہ کرام علیہ السلام کی موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی فضائل میں، مہاجرین و انصار کے فضائل میں۔ حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ نہج البلاغہ میں جو آپ فرماتے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کی پوری وہ فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ خود آپ کے مکاتب میں خط نمبر 6 جو ہے آپ کا، جو حضرت معاویہ کے نام آپ نے لکھا ہے، وہاں آپ نے فخر فرمایا کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بدر میں اور احد میں شرکت کی، ان لوگوں میں سے لوگ ہیں، اور جس طرح سے ان تینوں خلفاء کی بیعت کی گئی ویسے ہی میری بیعت بھی کی گئی ہے، تو مجھے ان کی تائید حاصل ہے۔ اسی صورت سے امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 4، اس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے لیے دعا کی ہے۔ اور اس سے سب سے بڑھ کر قرآن مجید بار بار صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے۔ تو اہل تشیع کے ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ تا وقت کے کسی صحابی کے بارے میں کہ جو صحابی رہا بعد میں مرتد ہو گیا، ایسے بھی حضرات ہیں کہ ان کے بارے میں تو لب کشائی کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن مجید جس کی تائید کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی لب کشائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنی معیشت کو کرنے کے لیے، انہوں نے یہ ساری چیزیں۔ لیکن حضرت اس میں یہ بتائیے کہ اگر آج کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے سزا دی جانی چاہیے کہ نہیں؟ آپ کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اگر وہاں پر سب و شتم بھی ہوتا ہو اور حضرت عائشہ کے لیے، تو اس کے اوپر کچھ سزا ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کے لیے باقاعدہ قانون بننا چاہیے، نہ صرف اہل بیت اور صحابہ کے لیے بلکہ یہ کہ جو بھی اکابرین دین ہیں اور چاروں خلفاء کو تسلیم کر لینا چاہیے، جو اکابر علماء ہیں، واریت بھڑکائے گا اس کو دیکھیے وہ قابل سزا ہے۔ میں کیونکہ اس طرح کے بلوں پر یہ مزید قوانین کی ضرورت نہیں، جو بھی شخص کسی بھی فرقے کے اعتقاد کو، ایمان کو یا اس کے صحابہ کرام کو، اماموں کو کی توہین کرے گا اور انہیں پرووک کرے گا، اشتعال دے گا اور انہیں اپنا محض آرائی پر اکسائے گا، وہ قابل سزا جرم ہے۔ تو اقبال حیدر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ایک بہتر اور خوشگوار اور رہنے کے لائق معاشرے کے قیام کے لیے کیا ہم خلفائے راشدہ کو تسلیم کر لیں
تو کیا راشدہ پر تو کوئی اختلاف تمام ہے خلفاء کو تمام خلفاء کو نہیں، اس لیے کہ یہ تمام خلفاء کو حقیقت ہے حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ تھے، جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ تھے، یہ ایک حقیقت ہے۔ حضرت علی خلیفہ برحق تھے، چاروں برحق تھے، چاروں برحق تھے۔ محسن کون نقوی اختلاف صاحب کر سکتا ہے؟ آپ 4 اہل سنت کے امام ہیں، 12 اہل تشیع کے امام ہیں۔ اہل تشیع اپنے اماموں پر ایمان رکھتے ہیں، اہل سنت اپنے 4 اماموں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن میں یہ درد مندانہ انداز سے یہ کہنا جس سے پڑتا ہے امت کہ مسلمہ کو فائدہ پہنچے گا، جس سے بالکل، امت جس سے مسلمہ ایک ہوگی۔ محسن نقوی صاحب اس بات کو ذرا آپ اور آگے اس سنت پر عمل نہ کریں، لیکن جی مجھے دکھ ہے جی سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ اپنی عمر رسیدی کی وجہ سے نیچرل وفات پا گئے، مجھے بہت دکھ ہے کہ وہ معاشرہ نہ قائم کرے کہ ہمارے باقی تینوں خلیفہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، اس میں ہمارے حضرت عمر چاروں کو شامل نہ امام کرے، وہ کسی اختلاف کی وجہ سے قتل نہیں وہ ہوئے، ایک کسی مجوسی نے، غیر مسلم نے، تمام اگر کینیڈی اسیسینیٹ ہو سکتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے اس کو شامل نہ ہمارے چاروں اہل سنت کے امام قتل ہوئے، ہمارے 11 اہل تشیع کے امام قتل ہوئے۔ ایک اس روایت سے اجتناب کریں، ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، یہ ہم ائمہ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں قتل نہ کریں بھائی، شہید ہوئے، شہید 12ویں امام تو غائب ہے نا، امام مہدی علیہ السلام۔ 11 کو قتل تو نہیں ہوئے، 11 غیر فطری موت، انہیں یا تو زہر دیا گیا یا جنگ میں یہ مارے تو گئے، ایک تاریخی تمام محسن نقوی غیر صاحب کا فطری اقبال موت صاحب مارے ٹھیک گئے۔ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ ہم نے پھر وہی عرض کریں گے کہ ماضی میں زندہ رہنے کی بجائے یہ بات تو غیر حال فطری کی بات کیجیے، نہیں، محسن صاحب سب کو میرے خیال حال بات کی مکمل بات کر لینے کیجیے، دیجیے۔ حال کی بات کیجیے کہ ہم اس دور میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ خلفائے ثلاثہ اور ان کو برحق ماننا، خلافت راشدہ کو برحق ماننا، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہ دیکھیں ہمارے وہاں کی اصطلاحات ہیں ڈی فیکٹو اور ڈی جور کی، ورنہ یہ کہ جو چیز ایک تاریخی حقیقت ہے اس کو آپ کہیں یا نہیں کہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بطور گلیلو کے کہ میں کہوں زمین گھوم رہی ہے نہیں گھوم رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو ہو گیا لیکن اس کو وجہ اختلاف اگر بنانا اور اس کو ایک نزاعی مسئلہ بنا لینا۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر حضرت علی علیہ السلام نے تینوں کے خلاف، تینوں خلفائے ثلاثہ کے خلاف اگر تلوار نکالی ہوتی تو اس مسئلے کے اوپر اختلاف کی گنجائش تھی، اور اگر انہوں نے سب کے ساتھ کوآپریشن کیا، بلکہ یہ فرمایا، کسی نے پوچھا ان کے دور میں کہ یہ بتائیے کہ ان تینوں حضرات کا دور جو ہے وہ بہت ہی اچھا گزرا اور آپ کا اتنی نزاعی اس میں گزرا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم جیسے لوگ ہیں۔ وجہ تو فرمایا، جب وہاں یہ شیر و شکر ہے تو ہم اس کی بنا کے اوپر کیوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں؟ وجہ فرمایا، اور جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح امت مسلمہ میں سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ ہمارے فروعی اختلافات ہیں، ان کو دور ہونا چاہیے۔ بالکل سے بالکل ٹھیک ہے۔ خاتون آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں۔ میں چاروں حضرات معزز کرام سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا ملک پاکستان بنیادی طور پر 2 قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے۔ ہم نے ایک قوم مسلمان اور ایک مذہب اسلام کو لے کر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن پچھلے 55-56 سالوں میں ہم جو ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی مختلف نہ صرف مذہبی فرقہ واریت بلکہ لسانی، صوبائی اور قومی فرقہ واریت کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اب ہماری منزل کیا ہے اور ہم کس سفر پر جا رہے ہیں، ہماری قوم کس نظریے کی بنیاد پر جا رہی ہے آگے؟ تو اس بارے میں ہمارے یہ علماء کرام اور دانشور حضرات کیا کہنا چاہیں گے کہ موجودہ صورتحال ہماری قوم کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ جی اسرار صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اہم مسئلہ اٹھایا ہے، اور الحمدللہ کہ پاکستان بننے کے بعد چند سالوں تک ہمارا عمل اسی رخ پر چلا تھا۔ چنانچہ 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی، جس میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا، اور گویا کہ ایک اعتبار سے دستوری طور پر نظام خلافت پاکستان میں قائم کر دیا کہ ہمارے پاس حاکمیت کا کوئی کلیم نہیں ہے۔ We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے شور مچایا، دانشور حضرات اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کس کا اسلام ہوگا، یہ شیعہ کا ہوگا، سنی کا ہوگا، دیوبندی کا ہوگا، بریلوی کا ہوگا۔ تو سن 50 میں پھر
جملہ مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء، شیعہ چوٹی کی قیادت، اہل حدیث چوٹی کی قیادت، جماعت اسلامی کی چوٹی کی قیادت، دیوبندیوں کی چوٹی کی قیادت، بریلویوں کی چوٹی کی قیادت، ان سب نے 22 اصول دے دیے کہ یہ دستور ہمارے لیے یہ متفق علیہ ہے، ہمارے اختلاف کو بنیاد مت بناؤ، تم نہیں چلنا چاہتے اسلام کی طرف لیکن تم ہمارے اوپر الزام دینا چاہتے ہو تو یہ لو، یہ 22 اصول ہم دے رہے ہیں، متفق علیہ دستور بناؤ۔ بدقسمتی سے پوری دنیا سیکولرزم پر چل رہی ہے اور اسلامی حکومت کو برداشت کرنا پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کے نظام کو خطرہ ہے۔ آخر یہ جو کچھ USSR سے ساری دشمنی ہو رہی تھی تو مذہبی تو نہیں تھی، وہی کرسچن ادھر تھے، وہی کرسچن ادھر تھے، نظام تھا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جس کو کہ ویسٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آج اسلام کے نظام کو نہ پوری دنیا تسلیم کرنے کو تیار ہے، نہ مغرب کے پروردہ اور تعلیم یافتہ دانشور تیار ہے کہ اس کو یہاں پر قائم کیا جائے، اور راستہ صرف ایک ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی منزل کی طرف چلیں، متفق علیہ جو ہے طے کریں معاملہ اور اسلام کو یہاں نافذ کریں۔ جی وہ پیچھے جو حجاب میں خاتون ہے وہ سوال کرنا چاہیں گی۔ سینیٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ انہوں نے رینیسنس کی بات کی، آپ نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے مذہب کو ایک طرف رکھا تو ان کی ترقی ہوئی، لیکن اب جو ہم ان کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں، جو مورل بینکرپسی اور جو ان کی فیملیز ڈی جنریٹ ہو رہی ہیں جس طرح سے، تو اور ان کی جو ترقی وہ تو انڈسٹریل ریولوشن تھی، وہ اکنامک ترقی کو اگر ہم مذہب کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ یہ ترقی ہماری مذہبی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اور کیا ہم اس طرح کی ڈی جنریشن اپنی سوسائٹیز میں چاہیں گے کہ جس پوائنٹ یہ ہے ڈی جنریشن کی بات نہیں ہے، ایک احساس آزادی اور آزاد جبر میں کبھی بھی پرورش نہیں ہوتی تخلیقی عمل کی، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں جبر ہو اس میں تخلیقی عمل دب جاتا ہے، جب اور کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں خواتین کو مکمل آزادی نہ ہو عملی زندگی میں برابر کا حصہ لینے کی، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہوا۔ دنیا میں کوئی مثال آپ مجھے نہیں دے سکتی۔ تیسری بات یہ، فرقہ واریت وہاں پر بھی تھی، پروٹیسٹنٹ وہاں پر بھی ہیں، رومن کیتھولک وہاں پر بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی فرقے ہیں، بدھسٹ میں بھی فرقے ہیں، یہ اور میرا تو کہنا یہ ہے کہ دیگر اور مسلمان ممالک میں بھی شیعہ سنی اور دیگر فرقے وہاں شافعی حنفی سب وہاں پر رہ رہے ہیں پرامن طریقے سے۔ یہ لعنت میرے پاکستان میں کیوں ہے؟ میں تو اس لیے ہے کہ یہاں پر مذہبی جنونیت کو پھیلایا جا رہا ہے کہ جی اسلام نافذ کرو اور جناب مذہبی جنونیت، انتہا پسندی، ویڈیو شوق پر حملے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، ہر طرح کا جبر میرے معاشرے میں ہے، اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے اور قتل و غارت گری کی جانب راغب ہیں۔ نیکسٹ کوسچن جی محسن نقوی صاحب اور اسرار صاحب سے میرا یہ سوال ہے۔ اسرار صاحب نے جو ہماری سوسائٹی کا سولوشن نکالا تھا فرقہ واریت ختم ہونے کے لیے، اسلام اور قرآن، تو میرا ان دونوں محترم عالمین سے سوال یہ ہے کہ آپ اگر اسلام کی ہسٹری پہ جائیں تو ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک شخص کو فالو کرنے کو کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ہم ان سب کو فالو کرتے ہیں، اس کے بعد امامت خلافت پر فالوورز پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے فالوورز آپ جیسے علماء دین ہیں، تو آپ اسلام اور قرآن کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کون سے اسلام کو فالو کریں؟ اگر ہم اپنی شیعہ اپنے علماء کو فالو کریں، سنی اپنے علماء کو فالو کریں اور بریلوی اپنے علماء کو فالو کریں، تو پھر یہ فرقہ واریت تو مزید اسٹرانگ ہوتی جائے گی، اس کے روٹس جو ہیں گے یہ ختم نہیں ہوں گے۔ دیکھیے میں نے اس سلسلے میں جو بات عرض کی تھی اسے دہرا رہا ہوں، ہم عربی سیکھے، ہمارے فرقہ واریت کا ایک سبب جو میں بیان کر رہا تھا شروع میں 5 میں، چھٹا ایک اضافہ کر لیجئے، اسلام میں کوئی مذہبی پیشہ نہیں ہے۔ ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز کی امامت کرائے، ہر شخص کو قابل ہونا چاہیے اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھائے، ہر شخص کو اس کے لائق ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے۔ ہم نے عجمیوں نے، چونکہ عربی ہم جانتے نہیں، تو ہم نے ایک مولوی پروفیشن کریٹ کر لیا ہے، اور جہاں بھی پروفیشن ہوتا ہے تو پروفیشنل رائیولری اس کے اندر آ جاتی ہے، اور چونکہ عوام جو ہے جو اصل سورس ہے قرآن اور حدیث تک پہنچ نہیں سکتے، عربی زبان جانتے نہیں۔ بیسک بات یہ ہے کہ عربی کو ہماری ایجوکیشن کے اندر شروع سے شامل کیا جائے تاکہ ہر شخص قرآن کو پڑھے۔ عرب ممالک میں جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر فرقہ واریت نہیں ہے، اس کا سبب یہی ہے وہ قرآن خود پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ قرآن میں پرائیورٹیز کس چیز کی ہے۔
کون سی شے اہم ہے؟ ہاتھ یوں کرنا یا یوں کرنا، اس کی اہمیت ہے یا کسی اور شے کی اہمیت ہے؟ ٹھیک، تو اصل میں عربی زبان اور قرآن حکیم کا براہ راست مطالعہ یہ ہے اصل بنیادی چیز۔ ہمیں ڈاکٹر سعد صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ عربی سیکھ جانے سے لوگوں میں اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو تعبیر کا اختلاف تھا، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے درمیان، اور اس کے علاوہ جو ائمہ مذاہب ہیں وہ سب کے سب عربی داں، اور شاید ہم سے تو بہتر عربی داں ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم نہیں جرات کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان میں تعبیر کا اختلاف تھا، ہے، اور علماء کے درمیان یہ فہم معنی کا اختلاف جو ہے یہی فتوے کے اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر یہ ایک بہت عجیب گفتگو ہے جو ہمیں شاید آپ کے سامنے بھی انیشیٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب بات آئی ہے تو ہم کہیں گے کہ اگر ہر شخص کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے طور کے اوپر قرآن مجید کو سمجھے اور احادیث کا مطالعہ کر کے اس قابل ہو جائے کہ وہ احادیث کے جو اسناد ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس درجے کی ہیں اور کیا ہیں، اور پھر اس کے مطابق اخذ معنی کرنے کے قابل ہو جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں پھر دنیا میں وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکے گا، وہ صرف یہی کام کرے گا، کیونکہ جو فقہا، جو محدثین، جو مفتیان کرام بڑے گزرے ائمہ مذاہب، انہوں نے پھر ساری زندگی اسی کے اوپر تحقیق کی، الفاظ کے اوپر، اس کے اوپر تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک سے ایک تفسیر آپ کو ملے گی عربی زبان میں، اور وہ جن اجمی حضرات کی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اجمی بار بار الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، ہم آپ سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ائمہ مذاہب جو ہیں 4 بڑے، ان میں سوائے امام شافعی کے کون ہے کہ جو عرب ہے؟ باقی سب کے سب غیر عرب۔ اور محسن نقوی صاحب ایک بات کا موقع دیجئے، دیکھیے دو چیزوں میں فرق کیجئے، ایک ہے اختلاف، ایک ہے فرقہ بندی، تفرقہ۔ اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو ہے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے پیدا کیا، شکلیں مختلف بنائی ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں، یہ جو گونا گونی ہے اس کائنات کے اندر، یہ در حقیقت اس کائنات کا حسن ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، تفرقہ ہو کر کہ کوئی ایک کو کافر کہے، دوسرا دوسرے کو کافر کہے، اور من دیگرم تو دیگری، یہ نہیں تھا ان کے اندر، اور یہی چیز آج بھی عرب ممالک میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کم سے کم قرآن مجید حدیث کو خود پڑھتے ہیں، تو انہیں معلوم ہے کہ کیا چیز اہم تر ہے اور کیا چیز سیکنڈری اہمیت کی ہے، ٹرشری اہمیت کی حامل ہے۔ ٹھیک، اچھا، آپ کی اس بات پر کہ عربی جاننا چاہیے مسلمانوں کو، محسن نقوی صاحب اس بات سے خلاف کرتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ امام شافعی نے یہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر عربی کا علم واجب ہے۔ میں اس سے متفق ہوں، ہر پڑھے لکھے انسان پر، یعنی اگر کوئی بالکل دیہاتی ہے بیچارہ جس نے نہ اردو پڑھی نہ کچھ اور پڑھا تو اس کا معاملہ اور ہے، ہر پڑھے لکھے اور صاحب استعداد مسلمان پر لازم ہے کہ عربی زبان سیکھے، اچھا، اس لیے کہ قرآن عربی ہے۔ ٹھیک، اس موضوع پہ ہم احمد جاوید صاحب کی رائے لیتے ہیں۔ احمد جاوید صاحب، میں تو خود ہی عربی نہیں جانتا۔ نہیں، آپ یہ فرمائیے کہ عربی جان لینے سے ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں عجمی ہونے کی وجہ سے ہاں، کیا دور نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں، دین ایک ڈسکورس ہے، اور ڈسکورس کا پورا فہم جو ہے اس کی تاثیر محسوس کیے بغیر نہیں ہوتا، تو آپ اس ڈسکورس کی زبان کو اگر نہیں جانیں گے تو اس کی تاثیر کو اپنے اندر جذب کرنے سے قاصر رہیں گے، لغت اس تاثیر کا بدل نہیں ہے۔ ٹھیک، یا ترجمہ۔ اور اس سے ہمارے جو فرقہ واریت جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کو کم ہونے میں، اس کی شدت میں کمی ہوگی، کیونکہ دین پھر تاثیر بن کے میرا مزاج متشکل کرے گا، تو اس مزاج میں وہ ایک وسعت ہوگی۔ بہتر۔ جی، آپ سوال کیجیے۔ میرا سوال مولانا اسرار صاحب سے ہے۔ سر، میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام اور پاکستان میں مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ سمپل سا یہ سوال ہے، ذرا پلیز اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں۔ مسلمان ہر وہ شخص ہے کہ جو اللہ پر، اس کی صفات پر، اس کے اسماء پر، انبیاء پر، رسولوں پر، کتابوں پر جو بھی آئی ہیں، اور بعث بعد الموت پر، جنت اور دوزخ پر، حساب کتاب پر، ان پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا اعلان کرے۔ جی، آپ فرمائیے۔ جی، میرا سوال تمام پینل سے ہے۔ تھوڑی دیر پہلے خطبوں فتووں کے اوپر بات ہوئی تھی، آپ نے ابھی کہا کہ عربی جب تک لوگ نہیں سیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں جب تک لوگوں میں شعور نہیں ہے اپنے مذہب کو سمجھنے کا، تب تک وہ انڈر انفلوئنس ہیں۔ جو ہمارے مساجد میں خطبے جمعے کے دن دیے جاتے ہیں، مولوی حضرات دیتے ہیں، ان میں سے میرے خیال سے پینل اتفاق کرے گا کہ بہت زیادہ کچھ خطبے ایسے ہوتے ہیں جہاں
ایسی باتیں جو اسلام کے خلاف میں سمجھتا ہوں جاتی ہیں یا تعلیمات کے خلاف جاتی ہیں، غلط چیزیں جو لوگ سنتے ہیں، کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ حکومت ان خطبوں ان چیزوں کو کنٹرول کرے، بین لگائے؟ ہمارے جو اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ریلیجس لیڈرز جو ہیں، وہ مل کے خود ایک ایسا طریقہ نکالیں جہاں یہ خطبوں پہ کچھ عرصے تک کنٹرول ہو، اور پھر ایک جوائنٹ ڈیسیجن سے ایک فارمیٹ بنایا جائے جس کے تھرو وہ خطبے لوگوں تک پہنچائے جائیں اور صحیح تعلیم اسلام. یہ سوال اس کا پہلی بات آپ یہ فرمائیے کہ جواب کس سے چاہیں گے؟ پینل سے، تمام سب سے. اچھا، یعنی سوال آپ کا یہ ہے کہ اس کو اگر پریسائز کر لیا جائے کہ جمعے کے خطبوں کو اگر حکومت کنٹرول کر لے جس طرح عرب ممالک میں ہوتا ہے، تو کیا پاکستان کے لیے وہ بہتر ہوگا یا ہم مزید زوال کا شکار ہو جائیں گے؟ محسن نقوی صاحب، آپ فرمائیے. ہم یہ بات آپ سے عرض کریں گے کہ بنیادی طور پہ ہم پھر یہ کہیں گے کہ قانون سازی کبھی بھی حالات کو نہیں بدلتی ہے جب تک کہ فہم و شعور جو ہے وہ پیدا نہ کیے گئے. علماء ما سبق کا طریقہ یہ تھا جس کو معاہضہ کہا کرتے تھے، اس میں ایک دو متعلقہ آیات قرآنی اور پھر احادیث نبوی کا انتخاب، اپنے پاس سے اس میں سیاست اور یہ اور وہ چیزیں شامل نہیں کیا کرتے تھے. مجالس اور عمالی کے نام سے کتابوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے کہ جو علماء اہل تشیع اور علماء اہل تسنن کے مشہور ہیں، اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو تقریریں ہیں، جو معاہضے ہیں، اس میں قرآن مجید کی آیات ہیں اور احادیث نبوی کا اس موضوع کے اوپر انتخاب ہے. اگر یہ ایک ضابطہ اخلاق علماء خود طے کر لیں کہ ہمیں اپنی طرف سے فضولیات کہنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم صرف وہ انتخاب پیش کریں کہ جو حدیث کا اور قرآن آیات کا ہے، تو اس میں قانون بنانے کی ضرورت نہیں. جب ہمیں خود یہ شعور ہوگا تو ہم خود بخود یہ بات کرنے لگیں. یعنی علماء آپس میں خود طے کر لیں، گورنمنٹ کنٹرول نہ ہو. یہ ادارہ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی. دیکھیے، ہم پھر یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے اور ہم بول کچھ اور رہے ہیں، تو شریعت کی نگاہ میں ہم منافق ہوں یا نہ ہوں، ہم اپنے اللہ کے نزدیک ضرور منافق ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہی سوال یہ تو کر سکتا ہے. یہی سوال آپ سے. میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں پاکستان کے حالات ہیں بہت مخصوص. ہم جو رہے تقریباً 200 یا 150 برس انگریز کے غلام، تو اس دور میں ہمارے ہاں مذہبی انتشار پیدا ہو گیا، کیونکہ سرکاری کوئی محکمہ جو ایسا نہیں تھا کہ جو کنٹرول کرے، جمع رکھے. اس سے یہ مختلف جو مکتبہ ہائے فکر ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، ان کے اپنے مدارس، اپنی جماعتیں، اپنی مساجد. وہ سلسلہ پاکستان میں ہم سے وہاں سے وہ لیگیسی چلی آ رہی ہے. کوشش کئی دفعہ ہوئی ہے. یہ سب سے پہلے صدر ایوب صاحب نے کوشش کی تھی کہ اوقاف ڈپارٹمنٹ کو وسعت دی جائے اور علماء کو اچھی تنخواہیں دی جائیں ان کو، اور رفتہ رفتہ تمام مساجد جو ہیں وہ اسی طرح جو منظم ہو جائیں جیسے ترکی میں ہے یا جیسے اور مسلمان ممالک میں ہے. لیکن ہمارے ہاں علماء کا ہولڈ کافی ہے عوام پر. اور نمبر 2 یہ کہ وہ سیاست کے اندر بھی دخل دیتے ہیں. اس حوالے سے ایسی ہر کوشش ابھی تک ناکام ہوئی ہے، اور علماء کا اس پر جمع ہو جانا تقریباً ناممکن ہے. اس لیے کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں جو ہم نے ایک بیوروکریسی پیدا کر دی ہے، مذہبی بیوروکریسی ہے، ایک پروفیشنلزم ہے. اس پروفیشنل رائیولری از دی رول دنیا کے اندر. تو پھر یہ کہ اس کا، اور ہماری بہت سی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ مولویوں کی ٹریڈ یونینز ہیں. اصل یہ صورتحال جو بن رہی ہے، جب تک کہ عوامی سطح پر دین کا شعور نہیں بیدار ہو جائے گا اور ایک عام آدمی بھی، پڑھا لکھا آدمی، وہ قرآن اور حدیث کو خود نہیں سمجھے گا، اس وقت تک اس صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. وجہ فرمایا. میرا سوال جو ہے وہ اسرار صاحب سے ہے. انہوں نے ابھی کہا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ سب علماء دین کا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا خطرناک ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی، ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد رکھی تھی تو انہوں نے لفظ مسلمان استعمال کیا تھا. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا کیوں خطرناک ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے یا پھر شیعہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں کیا کہ یہ خطرناک ہے. یہ آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں بے بنیاد. یہ بات جاوید صاحب نے کہی ہے کہ جب تک اسلامی ریاست صحیح طور پر قائم نہ ہو، اس وقت تک اگر مساجد کا کنٹرول حکومت کو دے دیا جائے تو وہ خطرناک دین کے لیے نقصان دہ ہوگا. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ حالات موجودہ یہ ممکن نظر نہیں آتا. دیکھیے، ایک آئیڈیلزم ہے. آپ بہت اعلیٰ ایک اپنے نصب العلم رکھیں. علامہ اقبال کا حال یہ تھا کہ ایک طرف وہ امت کی وحدت کے قائل تھے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، ایک امت.
لیکن ساتھ ہی وہ اپنے لیکچرز میں کہتے ہیں اس وقت صحیح صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک امت مسلمہ موجود نہیں ہے. انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز. وہ ان کے زمانے میں مسلم نیشنز تھی, آج مسلم کنٹریز ہیں. یہ صورتحال ہے, لیکن ایک امت تو ہے ہی نہیں. تو اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ یہ چیز اس وقت تقریباً ناممکنات میں سے ہے. اس کے لیے جب تک کہ ایک صحیح اسلامی ریاست قائم نہ ہو اور پھر وہ اس رخ پر نہیں لے کر چلے قوم کو. ٹھیک جی خاتون. میرا سوال بھی پینل سے اور بیسکلی دونوں علماء حضرات جو یہاں پر موجود ہیں, یہ سوال ہے کہ جس طرح آپ دونوں یہاں پر موجود ہیں تو کیا کاوشیں کی جا رہی ہیں کہ تمام مسالک کے علماء, تمام فرقوں کے علماء کو ایک جگہ پر جمع کیا جا سکے؟ جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے, اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا یا بھوکا مر جائے گا تو میں اس کا جواب دے ہوں. ہم اپنی ذمہ داری کو اس حد تک سمجھتے ہیں کہ کسی بھی نفس انسانی کا قتل ہوتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم, یا اس کے مال اور عرض کو یہاں نقصان پہنچایا جاتا ہے, تو اس میں ہم اپنے کو اس حد تک گناہگار سمجھتے ہیں کہ صحیح بات لوگوں تک پہنچانے میں ہم نے کوتاہی کی. اور اس سلسلے میں جو بھی کاوش کی جائے گی اس میں ہم قرآن اور حدیث کے ادنا خادم کی طرح سب سے پیچھے ہوں گے. جی اسرار صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو مشاہدہ ہے وہ اس مبالغے پر مبنی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت سیاسی میدان میں MMA ایک ہے کہ جو جس نے اپنے آپ کو ایسرٹ کیا ہے, اس میں شیعہ سنی دونوں موجود ہیں, ساجد نقوی صاحب بھی موجود ہیں, اور اس سے پہلے بھی جو ایک بنا تھا دفاع افغان کاؤنسل اس میں بھی موجود تھے. یہ اصل میں صرف ایک بہت چھوٹی مائنورٹی. مصیبت یہ ہے کہ وہ اقدامات ایسے کر گزرتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ اصل بات کیا ہے, ہمارا دشمن جس کا ہم نے ناطقہ بند کیا ہوا ہے کشمیر میں, وہ ہم سے بدلہ لیتا ہے. وہ جا کر امام بارگاہ میں حملہ کرے گا تاکہ یہ سمجھے کہ یہ سنیوں نے کرایا, سنی کسی کو قاتل کرے گا تاکہ ہم سمجھے شیعوں نے کرایا, تاکہ یہ کشمکش ہو اور پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو. اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارے ان دشمنوں کا ہے, موساد, اور اب خاد شروع ہو گئی ہے. اب افغانستان سے بھی وہ حملے شروع ہو گئے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہندوستان کی تھی را, ان کا جو اصل میں ہم سے وہ بدلہ لے رہے ہیں کشمیر کا, اور اس کی وجہ سے بدنامی زیادہ ہو رہی ہے کہ شاید یہ فرقہ پرستی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کچھ فرقہ پرستی کے مقام ہے, لیکن یہ جتنا سارا معاملہ اس کے اوپر نہ ڈالیے. جی آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ معاف کیجیے گا, لیکن ایک وہ ہے کہ جہاں تک آپ کچھ سیاسی پارٹیوں کی بات کریں تو وہ پارٹیاں اپنے سیاسی ایجنڈا کو فروغ دینے کے لیے بنی ہیں, اس میں مذہب یا اسلام کا محض ایک نام لیا جا رہا ہے. اور یہ اس بات سے قطع نظر ہے کہ چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو, لیکن ہم جو یہاں پر بات کریں وہ مسئلے کی اختلافات کو حل کرنے کے لیے ایک علماء کے پینل کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ہم یہ بات عرض کرنا چاہیں گے آپ کے جواب میں کہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے راوا کچھ پارٹ پلے کر رہے ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں فائرنگ ہوتی ہے یا امام بارگاہ میں فائرنگ ہوتی ہے, دھماکہ ہوتا ہے یا جو بھی مارا جاتا ہے, اس میں جو کلپریٹس پکڑے جاتے ہیں ان کے نام احمد ہوتے ہیں, حسن ہوتے ہیں, علی ہوتے ہیں, رضا ہوتے ہیں. جو نام ہوتے ہیں وہ ہمارے اور آپ میں سے ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا بلیم جو ہے وہ برابر کے قوتوں کو ڈال دینا ٹھیک ہے, وہ بھی انسٹیگیٹ کرتی ہیں, لیکن پورا بلیم ان کو ڈال دینا ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلے سے پہلو تہی کرنا ہے. اور جب تک ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے ان حقیقتوں کا مقابلہ نہیں کریں گے کہ یہ دہشت گرد ہم ہی میں سے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے ہی لوگ پیدا کرتے ہیں, جب تک ہم نہ اصل مسئلے کو سمجھ سکیں گے نہ اس کو حل کر سکیں گے. بہتر.